اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے حالات کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں تشدد پھوٹ پڑا ہے اور وزیر اعظم شیخ حسینہ کو آخر بنگلہ دیش چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ شیخ حسینہ کی پارٹی کے 20 لیڈروں کی لاشیں ملی ہے۔ جی ہاں، بنگلہ دیش میں پرتشدد واقعات کے بعد شیخ حسینہ واجد کی سیاسی جماعت عوامی لیگ سے وابستہ 20 سے زائد افراد کی لاشیں ملی ہے۔ بنگلہ دیشی اخبار کے مطابق ان لاشوں میں عوامی لیگ کے رہنما اور ان کے خاندان کے افراد کی لاشیں ہیں۔ عوامی لیگ سے وابستہ افراد کے گھروں اور کاروباری مراکز میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار بھی ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ لاشیں شیخ حسینہ کے ملک چھوڑنے کے بعد ملی ہے، جبکہ عوامی لیگ کے دفاتر اور رہنماؤں کے گھروں کو بھی مظاہرین نے جلا دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ 1 ماہ سے جاری عوامی احتجاج کے بعد گزشتہ پیر ملک سے فرار ہو گئی تھی۔ اور خبریں یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں جو بنگلہ دیش کا دفتر ہے، بنگلہ دیش ہائی کمشنر، اس کے باہر سیکورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی خبر ہے بنگلہ دیش کی کہ خالدہ ضیاء کو، وہاں کی جو خالدہ ضیاء ہے، نیشنلسٹ پارٹی کے چیئرپرسن خالدہ ضیاء، ان کو نیا پاسپورٹ مل گیا۔ خالدہ ضیاء، جنہیں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے کے بعد نظر بندی سے رہا کر دیا گیا ہے، یہ اطلاع بدھ کو میڈیا رپورٹس میں دی گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش میں 400 پولیس تھانوں میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور 50 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کا اندیشہ بھی ہے۔ یعنی شورش زدہ بنگلہ دیش میں اقتدار کی تبدیلی کی وجہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا ہے اور 400 سے زیادہ پولیس تھانوں میں خود توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اب اسرائیل اور ایران کی جنگ چھڑنے کے قوی امکانات ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہ جنگ جلد ہی چھڑ جائے۔ وزیر خارجہ امریکہ اینٹونی بلنکن نے آگاہ کر دیا اور یہ بھی کہا کہ ایران اور اسرائیل کو تنازع میں، وواد میں اضافہ نہ کرنے کی ضرورت پر انہیں زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے
کہا کہ ان کے ملک نے ایران اور اسرائیل کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ مشرق وسطی میں تنازع کو بڑھانے سے گریز کیا جائے، جبکہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملہ جلد ہونے جا رہا ہے۔ حملے کے وقت سے متعلق بے یقینی اسرائیل کی سزا کا حصہ ہے، کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے جس وقت نماز جنازہ شہید اسماعیل ہانیہ کی ادا کی، اسی وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینا ہم تمام پر فرض ہے، یعنی ایران نے اسرائیل پر حملے کا ذہن بنا لیا ہے۔ ناظرین، غزہ کے حالات کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے ان علاقوں میں 40,000 سے زیادہ عام شہریوں کو اسرائیلی آتنکیوں نے شہید کر دیا ہے، مار دیا ہے، جن میں بڑی تعداد چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور خواتین کی ہے۔ ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے تقریباً 90 ناقابل شناخت فلسطینیوں کی لاشیں غزہ روانہ کر دی۔ اسرائیل نے 90 کے قریب ناقابل شناخت فلسطینیوں کی لاشیں غزہ بھیج دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان لاشوں کی خان یونس شہر میں اجتماعی قبر میں تدفین کر دی گئی ہے۔ پیر کو ان لاشوں کو کرم ابو سالم بارڈر کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ اس موقع پر لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی، جو اپنے پیاروں کے بارے میں جاننے کے لیے بے تاب تھی۔ غیر ملکی میڈیا نے یہ بھی کے مطابق یہ بھی واضح نہیں ہو سکا کہ یہ لاشیں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں حراست میں لیے گئے افراد کی تھی یا پھر ماضی میں اسرائیلی فورسز نے قبروں کی جو بے حرمتی کی تھی یہ ان افراد کی باقیات تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ان لاشوں کو کہاں رکھا گیا تھا۔ خیر، اسرائیل نے جس طریقے سے آتنکواد کا ننگا ناچ فلسطین اور غزہ میں کھیلا ہے، دنیا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور اسرائیل کے جرم کو اب ناقابل معافی جرم مانا جا رہا ہے اور عالمی جنگی قوانین کے خلاف ورزی بھی مانا جا رہا ہے۔ اس لیے اسرائیل کو سزا ملنا یقینی طور پر لوگ مان رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، مکہ المکرمہ سے ہمارے نمائندہ رپورٹر عبد القیوم مارولی نے بتایا کہ مکہ المکرمہ میں گزشتہ کل موسلا دھار بارش ہوئی اور اتنی زبردست بارش ہوئی کہ 3 افراد سیلابی ریلے میں ڈوب کر شہید ہو گئے۔ مکہ المکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے اور 3 افراد سیلابی ریلے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ مکہ المکرمہ اور آس پاس گرد و نواح میں موسلا دھار بارشوں کے باعث سڑکیں زیر آب آ گئی اور سعودی محکمہ شہری دفاع کے مطابق دیہی علاقے الموسم میں 3 افراد پانی کے ریلے میں ڈوب گئے۔ جمعہ سے جاری رہنے والی بارش کے بعد وادی بن عبداللہ اور وادی مشعان میں زبردست سیلاب آ گیا اور محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ سیلابی ریلے میں ڈوب کر لوگ مرے ہیں۔ محکمے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈوبنے والوں میں 35 سال کا ایک نوجوان اور ایک 13 سالہ 2 لڑکے شامل ہیں جو وادی میں گرنے کے بعد سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے۔ دری اسنا مسجد الحرام سے خبریں آ رہی ہے کہ مسجد الحرام میں عمرہ زائرین بارش کے دوران بھی طواف اور عبادت میں مصروف رہے اور رب العالمین سے دعائیں کی۔ ایران بنگلہ دیش سے ایک بڑی اچھی خبر آ رہی ہے جس کو وائرل کیا جانا چاہیے۔ جی ہاں، بنگلہ دیش میں حالات بھلے ہی خراب ہوئے ہو، بنگلہ دیش میں وزیر اعظم ہاؤس میں گھس کر لوگوں نے توڑ پھوڑ کیا ہو، ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن بنگلہ دیش سے ان تشدد کے بیچ سے ایک نکل کر بڑی اچھی خبر یہ آ رہی ہے جو نفرت پھیلانے والوں کے منہ پر جوتا ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ مظاہروں کے دوران، تشدد کے دوران مسلم علماء یعنی مسلمانوں کے مسلم دھرم گرو مندروں کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے، ان کی تصویر بھی وائرل ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کے مستعفی ہونے کے بعد مظاہرین کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے گھروں، ملک بھر میں موجود عوامی لیگ کے دفاتر اور دیگر املاک پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کشیدہ صورتحال کے دوران ہندوؤں کے گھروں اور مندروں کو نظر آتش کرنے کی خبریں بھی سامنے آئی۔
नज़्म उल अहसन नामी एक सारिफ ने सोशल मीडिया वेबसाइट पर एक तस्वीर शेयर की है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें कुछ मुस्लिम उलमा को एक मंदिर की हिफाजत करते हुए देखा जा सकता है। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारे मुल्क में भी कुछ लोग गलत खबरें फैलाकर, कुछ हमारे मुल्क में ऐसा आतंकवादी टोला है जो हमेशा बहाना ढूंढता है मुसलमानों के खिलाफ भारत में नफरत फैलाने का। तो कुछ लोग बांग्लादेश के तशद्दुद को लेकर भारत में भी हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीर और ये खबर उन आतंकियों के मुंह पर एक तमाचा है, एक जूता है। जब एक्स पर यह तस्वीर शेयर की गई तो उसमें कैप्शन बताया कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी और उनके मंदिरों पर हमलों की खबरें सामने आने के बाद बांग्लादेश के मुसलमान और उलमा रजाकाराना तौर पर कमेला में एक हिंदू मंदिर की हिफाजत कर रहे हैं। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठियावाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।